اچھا ایسا ہے کہ علامہ اقبال کے حوالے سے آپ کو میں نے ساری تفصیل بتا دی تھی. پیغام جو ہے ایک سریکی میں سے سنہڑا بھی کہا جاتا ہے. ایک ایسا تجربہ ہوتا ہے کسی کے ہاں جو وہ منتقل کرنا ہوتا ہے آنے والی نسلوں کو. تو اقبال کے ہاں ایک پیغام ہے جو اپنے کسان کو وہ دینا چاہ رہا ہے. بات غور سے سنیے گا. وہ کہتا ہے کہ آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے داکاں ذرا. آشنا اپنی حقیقت سے، یعنی تیری حقیقت کیا ہے. کسان سے کہہ رہا ہے، داکاں سے کہہ رہا ہے تیری حقیقت کیا ہے. حقیقت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی بھی شخص سے کہا جائے کہ تیری حقیقت کیا ہے. حقیقت جو ہے آپ کی ورتھ ہوتی ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں کہ تو کس پانی میں ہے، آپ کی اوقات ہوتی ہے، آپ کی طاقت ہوتی ہے، آپ کا اصل تعارف ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے یہ بات کی؟ تو اقبال کسان سے کہہ رہا ہے کہ تیرا اصل تعارف، تیری اصل طاقت ہے کیا؟ تو جانتا ہے؟ پتہ ہے؟ اے کسان، کھیتوں میں ہل چلانے والے میرے بھائی، تجھے پتہ ہے کہ تو کون ہے؟ تیری اصل طاقت کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. پھر نیچے دوسرے مصرے میں اقبال بتا رہا ہے کہ دانا کون سا دانا؟ کوئی سا بھی بیج، کوئی سا بھی دانا جسے ہم کاشت کرتے ہیں، وہ دانا کسی بھی فصل کا دانا ہو سکتا ہے. یعنی کاشت کرنے کے لیے کوئی سا بھی غلہ وہ بھی تو ہے، کیونکہ تیرے بغیر غلہ تو کاشت نہیں ہو سکتا. تو ہوگا تو غلہ کاشت ہوگا. تو دیکھ تو کتنا اہم ہے. کھیتی بھی تو، تیرے بغیر تو کھیت تیار ہی نہیں ہوگا. تو ہل چلائے گا تو کھیت تیار ہوگا. وتر پہ آئے گا، پانی لگے گا، وتر پہ آئے گا، پھر ہل چلے گا اور اس کو تو پھر کاشت کے قابل بنائے گا. پھر پانی لگے گا تو اس میں بیج ڈالے گا، یا بیج ڈالے گا، اس کے بعد وہ پانی لگے گا اس کو. اور پانی جب کھیت میں جذب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بیج کے اندر سے بڈز نکلیں گے، بیج اگنے لگ جائے گا. 12 بھی تو، اگر پانی نہیں لگاتے تو پھر کیا ہے؟ بارش بھی تو ہے. کہ تیری دعا سے، تیرے رب پہ توکل سے، کہ تو جب بیج لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید پہ لگاتا ہے کہ اللہ بارش برسائے گا اور یہ بیج اگیں گے. تو وہ 12 بھی تو ہے اور حاصل بھی تو ہے. حاصل کا کیا مطلب ہے؟ کہ کھیت سے جو فصل حاصل ہوگی، جو گرین دانے غلہ حاصل ہوگا، وہ بھی تو ہے. کیونکہ تو محنت پر یقین رکھے گا، توکل کرے گا رب پر اور اپنی طاقت پر، اپنی حکمت پر جو رب نے تجھے دی ہے، اپنے ہنر پر. تو پھر کیا ہوگا کہ تیری محنت پوری ہوگی، اللہ کی مہربانی ہوگی اور تو کامیاب ہو جائے گا. دکھ ہے، افسوس ہے. کس بات کا؟ اس بات کا کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے؟ اس بات کا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تو اتنا بے چین کیوں رہتا ہے. کون سی ایسی بات ہے، کس کا تجھے انتظار ہے کہ جو تجھے بے چین رکھتا ہے؟ آوارہ گھومتا رہتا ہے، پھرتا رہتا ہے. تو کس بات کی تجھے امید ہے جو تجھے جستجو پر اکساتی رہتی ہے؟ راہ تو خود ہے، راہ رو
چلنے والا مسافر بھی تو ہے، راہبر راہ دکھانے والا بھی تو ہے، منزل جہاں پہنچنا ہے، مقررہ جگہ کہاں پہنچنا ہے وہ جگہ بھی تو خود ہے۔ تو پھر تو کیوں پریشان رہتا ہے کہ کوئی تجھے کہیں بھٹکنے سے بچائے گا، پہنچائے گا، تیری رہنمائی کرے گا، تو کیسے پہنچے گا؟ تو کیوں سوچتا ہے؟ تو خود قدم بڑھانے والا ہے، جب تک تو خود محنت نہیں کرے گا، قدم نہیں بڑھائے گا، راستہ تلاش نہیں کرے گا، خود اپنی رہنمائی کے لیے پر نہیں تولے گا، تو پھر قدرت بھی تیری رہنمائی نہیں کرے گی۔ تیری جو فطرت ہے، قدرت اس کے ساتھ کھڑی ہے، اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جب تک تو خود حرکت نہیں کرے گا تو اس میں برکت نہیں آئے گی۔ جب تو حرکت کرے گا، اللہ پہ یقین کرے گا، تو پھر اللہ بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ ہے طوفان سے کیا؟ تو طوفان سے کیوں ڈرتا ہے؟ تیرے دل کانپنے لگ جاتا ہے، طوفان آ جائے گا، طوفان آئے گا تو تیرا گھر تباہ ہو جائے گا، چھپر اڑ جائے گا۔ یا تو اگر سفر کر رہا ہے، کشتی میں سوار ہے، تو تیری کشتی الٹ جائے گی، ساحل پہ نہیں پہنچ سکے گا، طوفان میں غرق ہو جائے گا۔ ایسے اندیشے تجھے کیوں ستاتے ہیں؟ تجھے اپنے بازو پر، اپنی طاقت پر بھروسہ نہیں ہے کیا؟ تجھے اپنے خدا پہ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک کشتی کا مالک تھا، روزانہ وہ کشتی پر سفر کرتا تھا، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جاتا تھا۔ تو اس کی کشتی میں خرابی تھی، سوراخ تھا۔ لوگ اسے کہتے تھے، یار تیری کشتی میں خرابی ہے، سوراخ ہے، تو یہ تو ڈوب جائے گی۔ وہ کہتا تھا اللہ مالک ہے، اللہ خیر کرے گا، اور اللہ پہ توکل تھا، اللہ اس کی مدد کر دیتا تھا، تو کبھی اس کی کشتی کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ کشتی پہ مسافروں کو بٹھاتا تھا اور بحفاظت دوسری منزل تک پہنچ جاتا تھا۔ اب نہ بار بار لوگ اسے کہتے تھے، تو ایک دن پتہ نہیں کیوں پریشان تھا، غصے میں تھا۔ مسافر بیٹھے، ایک مسافر نے اسے کہا کہ تمہاری کشتی میں سوراخ ہے یار، کشتی ڈوب جائے گی، تم خیال نہیں کرتے۔ تو وہ تنگ جیسے بندہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ اب کشتی والے نے کہا کہ یار ڈوب جائے گی تو ڈوب جائے گی، تجھے کیا ہے؟ اور اس دن کیا ہوا کہ کشتی ڈوب گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کشتی رب کے سہارے چلتی تھی، وہ توکل پہ ہوتی تھی۔ اس دن اس نے پھر توکل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کو آواز نہیں دی، تو پھر یہ ہونا تھا۔ تو یہی بات یہاں شعر میں کی گئی ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا، اندیشہ ہے طوفان سے کیا؟ تو اللہ پہ توکل کر، طوفانوں سے کیوں گھبراتا ہے؟ نہ خدا تو، یعنی کشتی چلانے والا ملاح تو، نہ خدا ملاح کو کہا جاتا ہے۔ بحر تو، سمندر تو، کشتی بھی تو، اور ساحل بھی تو خود ہے۔ دیکھ آ کر کوچہ چاکے گریباں میں کبھی، اس کوچے میں جہاں دیوانے رہتے ہیں، کبھی ادھر آ کے دیکھ جہاں دیوانے اپنے گریباں کو تار تار کرتے پھرتے ہیں۔ یہاں آ کے دیکھنا عاشقوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ کبھی عاشقی سیکھی ہے؟ کبھی عشق کیا ہے؟ عشق کر کے دیکھ، تجھے پتہ چلے عاشق ہوتے کیسے ہیں، ان کا دل کیسا ہوتا ہے۔ کیس تو، مجنوں کا اصل نام کیا تھا؟ کیس۔ غالب کا ایک شعر یاد آیا، کیسا پھر نہ اٹھا کوئی بنو عامر میں، فخر ہوتا ہے گھرانے کا سدا ایک ہی شخص۔ کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، یعنی کیس مجنوں بھی تو، لیلا اس کی محبوبہ وہ بھی تو، صحرا وہ بھی تو، دشت، اور محمل یعنی ڈولی جس میں اونٹ کے اوپر کجاوا جسے کہتے ہیں، جس میں دلہن کو بٹھایا جاتا ہے، وہ بھی تو۔ وائے نادانی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا۔ حیرت ہے تیری اس نادانی پر کہ تو بنانے والے کا، پلانے والے کا محتاج ہو گیا۔ یا ساقی سے مراد وہ لوگ ہیں جو
انڈسٹریلسٹ ہیں، صنعت کار ہیں، جو چیزیں بناتے ہیں، پروڈکشن مینیجرز ہیں، جو چیزیں بناتے ہیں، اشیاء برائے فروخت تیار کرتے ہیں، تو اقبال کہتا ہے تو ان کا محتاج ہو گیا ہے، ساری چیزیں باہر سے آتی ہیں، میڈ ان چائنا، میڈ ان فرانس، میڈ ان بریٹن، انگریز چھائے ہوئے ہیں، تو باہر سے چیزیں منگواتا ہے، تو اپنے کارخانے کیوں نہیں لگاتا؟ بڑا افسوس ہے تجھ پر، تو ہر چیز باہر سے منگواتا ہے۔ میں بھی تو، شراب بھی تو، مینا بھی تو، سراہی بھی تو ہے، ساقی بھی تو، پلانے والا بھی تو ہے، محفل بھی تو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بھی تو، یعنی انڈسٹری بھی تو ہے، کارخانہ بھی تو ہے، مینا بھی تو، پیکنگ کا جو نظام ہے اس کو بنانے والا بھی تو ہے، ساقی بھی تو، اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کو بیچنے والا، استعمال کرنے والا بھی تو، اور محفل بھی تو، خود کسٹمر بھی تو آپ ہے۔ اپنے ملک میں چیزیں بنا کے خود کیوں نہیں تم استعمال کرتے؟ تم باہر دوسروں کی کمپنیز کے محتاج کیوں بن گئے ہو؟ یہ بہت بڑی بات کی تھی اقبال نے اپنی شاعری میں، اور کہتے ہیں شعلہ بن کر پھونک دے خاشاک غیر اللہ کو۔ جو غیر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، خدا پہ یقین نہیں کرتے، کافر ہیں، ان کی اشیاء کو، ان کے جو معاملات ہیں ان کو، اور ان کی جو سوچ ہے اس کو شعلہ بن کے پھونک دے، رد کر دے ان چیزوں کو۔ جو معاملات غیر اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، شیطان سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں رد کر دے، پھونک دے، تباہ کر دے ان کو۔ تیرا مطلب نہیں ہے ان سے۔ خوف باطل کیا کہ ہے غارت گرے باطل بھی تو باطل سے ڈرتا ہے، تو جھوٹ مکار لوگوں سے ڈرتا ہے، کافر سے ڈرتا ہے، غارت گرے باطل بھی تو، جھوٹے اور کفر پھیلانے والے، شیطان کو برباد کرنے والا بھی تو خود ہے۔ تو کر سکتا ہے ایسا، تو پھر کرتا کیوں نہیں؟ اور بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو بے خبر ہے یار، تو اپنے آپ اپنی ذات سے واقف ہو۔ جوہر آئینہ ایام ہے، تو آنے والے جو دن ہیں ان کو شیشے میں دیکھ، ان کے حالات سے واقف ہو کہ آنے والے دنوں میں ہونے والا کیا ہے۔ تو بے خبر کیوں ہے؟ اپنے مستقبل میں جو کچھ ہونے والا ہے ان سے واقفیت حاصل کر، پہلے سے تیاری کر لے۔ تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے، تجھے مسلمان بنایا اللہ نے اور بھیجا دنیا میں، تو زمانے میں آخری پیغام ہے خدا کا، یعنی قرآن تجھ پہ ختم، اور نبی، آخری نبی وہ بھی تمہاری امت کے لیے آیا، تم مسلمانوں کے لیے آیا، تم نبی کی آخری امت ہو، یعنی اللہ کا آخری پیغام ہو، تو تم کیوں نہیں سدھر سکتے؟ سدھر سکتے ہو۔ تم اپنے مستقبل کی فکر کرو، خود کو سدھارو، بہتر بن جاؤ، ابھی موقع ہے، وقت ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر غیر اللہ باطل تم پر چھا جائے گا اور تم غلام بن جاؤ گے۔ اس غلامی سے کیوں نہیں نکلتے ہو؟ تو یہ ایک بہترین پیغام تھا اقبال کا، جس پر آپ دیکھیں کہ دوسری قوموں نے عمل کیا۔ ایران نے اس پر عمل کیا ہے۔ اگر صحیح معنی میں اقبال کے پیغام کو کسی ملک نے سمجھا ہے تو وہ ایران ہے۔ تو پاکستان پیچھے رہ گیا ہے اس حوالے سے، اور اس میں ہمیں بہت ساری مشکلات بھی فیس کرنا پڑ رہی ہیں، دیکھنا پڑ رہی ہیں۔ تو اللہ حامی و ناصر ہو۔ ٹھیک ہو گیا، شکریہ۔